جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ہو؟ میں نے کہا چلو آج آپ سے بات کریں یار، بہت ہی ضروری ہے۔ میں دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان بڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی جب پیدا ہوتا ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے بالکل نرم ہوتا ہے، ایک دم ایسا ہوتا ہے جیسے پتہ ہی نہیں، جہاں دبا دو وہیں پر نشان پڑ جاتا ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت ساری خواتین ایسی کرتی ہیں، بچوں کے نقش نگار بناتی ہیں، ناک کو اونچا کرتی ہیں، اور یہ جو ہے گالوں کو ایسے، یعنی جس طرح وہ چاہتی ہیں، جو ان کا تھاٹ ہوتا ہے، جو ان کو اچھا لگتا ہے اس حساب سے چہرے کو اس طرح اس کو مساج کرتی ہیں، اور کرتے کرتے وہ چہرہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیے گا، آپ کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ ایسا کیجیے گا، انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گا۔ ہاتھوں کو باندھ کے رکھتی ہیں نا، پاؤں کو باندھ کے رکھتی ہیں، یہ ایک تھاٹ ہے، ایک طریقہ ہے جو نسل انسانی کا شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے، نقش و نگار تو عورتیں آنے کے بعد دنیا میں جو نرم ہوتا ہے بچہ اس کے اندر بناتی ہیں، اپنے حساب سے ناک وانک کو اونچا کرتی ہیں، گالوں کو سیٹ کرتی ہیں، پیشانی کو سیٹ کرتی ہیں اور کان کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے اس کو ایسا کرتی ہیں جیسا اس کو اچھا لگتا ہے۔ اس کے باپ کو، اس کی ماں کو، نانی کو، دادی کو، ماموں کو، چاچا کو، سب کو ایسے لگتا ہے واقعی کہ جی کوئی بچہ آ گیا ہے اور اس کو ہم اپنے حساب سے ڈیزائن کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ گروتھ ہوتی ہے ہماری، کوئی 15 16 17 سال تک چلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ جوتے لو تو کہتے ہیں جوتے چھوٹے ہو گئے، ارے بھائی جوتے چھوٹے نہیں ہوئے ہیں، بچہ بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر کپڑے چھوٹے ہو گئے، ارے کپڑے چھوٹے نہیں ہوئے، بچہ بڑا ہو گیا، ہے نا۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ ہماری ایج رک جاتی ہے، اور وہ ایج ایسی رکتی ہے کہ ہر چیز ہمیں فٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز ہم مستقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب تک کہ وہ پھٹے نہیں، ہے نا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ لوگ آپ اس چیز پہ آپ گزرے ہوں گے، اس پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اپنے گھر میں بچوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن جب 17 18 سال 19 سال کی عمر کے اندر آپ کی ہائٹ، آپ کی ساری چیزیں، آپ کا آواز بن چکا ہوتا ہے، آپ کی سارے تھاٹس بن چکے ہوتے ہیں، پھر بھی کچھ چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے یہ بال ہیں وہ تو بڑھتے ہی ہیں، لیکن کچھ بال ہیں بڑے ہلکے بڑھتے ہیں، جیسے بموں کے ہیں، ہلکے ہلکے پلکوں کے ہیں۔ کچھ ہڈیاں ہیں جو ہماری موٹی ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے 16 17 18 سال کا جو بچہ ہوتا ہے، اس کا چہرہ بڑا سلیم ہوتا ہے، ہاتھ بڑے کمزور وہ ہوتے ہیں، پتلے پتلے ہوتے ہیں، زیادہ موٹے نہیں ہوتے۔ لیکن 18 19 سال کے بعد جب گروتھ رک جاتی ہے نا، لیکن پھر بھی ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ ہلکی ہلکی گروتھ کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم ڈرمٹولوجی کے اندر دیکھتے ہیں، جو بھی ہمارے فیلرز آتے ہیں بیوٹی کے، رنکلز کے، تو وہ 6 6 مہینے کے، 4 4 مہینے کی ڈیوریشن ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار پیسہ ضائع کرنا ہے، 30 40 ہزار روپے لگا دو اور رنکلز پھر 6 مہینے کے بعد آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ مسلس جو ہے بڑھ رہے ہوتے ہیں ہلکا، بالکل جیسے آپ نے دیکھا ہے گھڑی چلتی ہے نا، گھڑی چلتی ہے نا، 1 سیکنڈ کا ہوتا ہے ہمارے پاس کانٹا، وہ آپ کو نظر آتا ہوگا چلتا ہوا، لیکن جو منٹ کا اور گھنٹوں کا ہوتا ہے بڑا ہلکا ہلکا چلتا ہے، بڑا نظر جما کے دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہلکا سا چلا۔ اسی طرح جب انسان کی ایج جو ہے وہ ایک وقت تک گروتھ کر رہی ہوتی ہے، پھر رک جاتی ہے، اس کے بعد بھی ہماری ہڈیاں، ہمارے جسم کے کچھ بال تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے گروتھ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھار 2 4 مہینے میں ہمیں کاٹنے بھی پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہڈیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں، جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے منہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہڈیاں چوڑی ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے ڈرمٹولوجی کے اندر، اسکن کے اندر ہم پرمننٹ کوئی بھی فیلرز، کوئی بھی ہم جو ہے رنکلز کی پروڈکٹ، کوئی بھی چیز ہم مستقل نہیں لگا سکتے، مستقل ایسی نہیں لگا سکتے کہ اپنا کیا کہ دائمی جو ہے ہمیں اس پرابلم سے چھٹکارا ملے، کیونکہ اگر ہم اس کو دائمی لگائیں گے، اس کو پینیٹریٹ کریں گے رنکلز کے لیے یا اپنا جھائیوں کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، تھوڑے دن کے بعد وہ پھٹ جائے گا ٹیشو۔ اسی طرح بیوٹی کریمز بھی آتی ہیں۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم نے کریم لگا دی بس ختم ہو گیا سلسلہ، لیکن ایسا نہیں ہوتا نا بابا، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ 28 دن کا سائیکل ہے ہمارا، 28 دن میں نئی اسکن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے پھر ہمیں دوبارہ کریم بھی لگانی ہے، لوشن بھی لگانا ہے، ایون کہ سورج کے شعاع میں جائے اور اسکن خراب ہو جائے تو دوبارہ سن بلاک بھی لگانا ہے، روز نہانا ہے، روز کپڑے دھونے ہیں، روز بھوک لگی ہے، روز کھانا۔ تو ایک سائیکل ہے جو ہلکا ہلکا بھی چل رہا ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس ابھی ہم اس جگہ پہ رک گئے ہیں، کیسا رکا نہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی پرانی تصویریں دیکھیں، اپنی نئی تصویریں دیکھیں، جو
40 کی، 35 کی، 40 کی، 17 کی دیکھیں، 16 کی دیکھیں، 2016 اپنا 16-17 سال کی عمر پر ہڈیاں چوڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں جو ہے گروتھ ہے، صحیح ہے، پھٹتی نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو اسی طرح سیٹلمنٹ کر لیتی ہیں اپنی باڈی کے اندر کہ وہ اسکن آپ کی جو ہے باہر آ جاتی ہے تھوڑی سی، اور اس میں تھوڑی سی لچک ہے، اور ہڈیوں کے اندر گروتھ نظر آتی ہوگی آپ کو. آپ کبھی سوچتے بھی ہوں گے اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ یار یہ کیا ہے کہ پہلے ہمارا چہرہ کیسا تھا اور آہستہ آہستہ چوڑا ہو گیا. ہڈیوں کی گروتھ ہے، لیکن اتنی سلو ہے، اتنی مائنر سی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا. لیکن بچے کی گروتھ ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ بچہ ایک دم بڑا ہو گیا. بچیاں راتوں کو فٹوں کے حساب سے بڑی ہو رہی ہوتی ہیں. 6 مہینے پہلے ملے تھے، سال کے بعد ملے، ایک دم ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے. لیکن ان ہڈیوں کی جو ہے گروتھ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں لگانی مستقل فلرز رنکلز کے لیے، اور کوئی ایسی بیوٹی کریمز اور اس طرح کی کہ وہ پرمنٹ ہو. پرمنٹ تو وہ خراب کر دیں گے نا. وہ جب آپ کو مینٹین تھیراپی بھی رہیں گے تو انشاءاللہ وہ صحیح رہیں گے. تو آج میں یہی کہہ رہا تھا کہ یار ہماری ہڈیاں، ہماری سوچ سب بلڈ ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے دماغ کی سوچ بلڈ ہو رہی ہوتی ہے. نہیں سنا ہے ہم نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب زندگی سمجھ میں آنے لگی تو موت کا وقت قریب آ گیا. تو یعنی کہ دماغ بھی گروتھ میں ہوتا ہے. ویسے سائز میں وہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو بلبلے ہیں پانی کے اور جو ریشے ہیں پانی کے، وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. زندگی سمجھ میں آنے لگتی ہے. دنیا کی بہت ساری چیزیں ہماری اس کے اندر آتی میموری کے اندر، اور وہ زیادہ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے. وہ 10 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں وہ کام نہیں کر رہا ہوتا جو جا کے 40 سال 50 سال کی عمر میں کام کر رہا ہوتا ہے. ہر ایک کا IQ لیول ہوتا ہے، ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے، ہر ایک کی تھاٹ ہوتے ہیں. جب وہ پہلے ہی جینیس ہے 10 15 20 سالوں کے اندر، تو جب 60 70 سال میں پہنچے گا تو جینیس ٹو جینیس ہو جائے گا. تو دماغ بھی جو ہے، جن کے دماغ کے جو ریشے ہیں وہ بھی ایکسٹینڈ ہو رہے ہوتے ہیں. باڈی کے اندر بھی جو ہے بونز ہماری ایکسٹینڈ ہو رہی ہوتی ہیں. چہرے کی زیادہ دیکھی ہیں، ہاتھوں کی اور پاؤں کی کم ہوتی ہے. ہر ایک کا ایک سائیکل ہے، ہر ایک کا ڈیوریشن ہے، اس حساب سے وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. بچوں میں ہوتا ہے، لیکن بڑے ہو جاتے ہیں ہم جب 25 30 سال کے، اس کے بعد جو ہے گروتھ ہوتی ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک بڑھ رہا ہوتا ہے. بال بڑھتے ہیں، نظر آتے ہیں، نائی کے پاس جاتے ہیں، باربر پہ جاتے ہیں، کٹواتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہیں پر ہمارے جو ہے یہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، بھویں بڑھ رہی ہوتی ہیں، اس کو بھی ہم سیٹ کرواتے ہیں. پلکیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، اس کو سیٹ کرتا ہے. کان کے اوپر بال آتے ہیں، بڑے ہلکے سے آتے ہیں، لیکن آتے ضرور ہیں، آتے ضرور ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم سیٹ کراتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں ہماری باڈی کے حوالے سے، کہ وہ چیزیں کچھ ہیں جو ہمیں نہ سمجھ میں نہیں آتی، اتنی آہستہ بڑھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بس ان چیزوں پہ غور کریں، تدبر کریں کہ زندگی خدا نے بہت اچھی بنائی ہے، اور جو باڈی ہمیں آپ نے دی ہے خدا نے، جس کو ہم مٹی کا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اچھا مٹی کا ہے، ہم کیسے مانیں یہ مٹی کا ہے؟ ہمیں تو لگ نہیں رہا. ٹھیک ہے، وہ آدم کا پتلا مٹی کا بنایا تھا، پھر انسان بعد میں تو ہمیں پانی کی نظر آئے کہ جی ماں باپ کا پانی ملا اور یہ باڈی بن گئی، لیکن مٹی سے بنا ہے. اس کی میں دلیل آپ کو دوں گا. آپ کو کہیں بھی اسکریچ آ جائے، آپ کو کہیں بھی چوٹ لگ جائے، آپ مٹی لگا دو، ٹھیک ہے، مٹی لگا دو، وہ صحیح ہو جائے گا. پھر جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کی، وہ سب مٹی سے ہے. اگر ہم جانور بھی کھاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے اپنا غذا جو ہے وہ مٹی سے حاصل کرتے ہیں. تو مٹی ہی ایک ایسی چیز ہے، زمین ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے خدا نے ہمارے لیے ایک زندہ رہنے کے لیے چیزیں بنائی. تو مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں ہی جانا ہے، اور مٹی سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی. تو یہ بھی بات پتہ چلی کہ یہ جسم جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، آگ کا بنا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے وہ زندہ ہیں اور خدا کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں. تو خدایا، اس خدا کو جس نے بنایا ہے، نہ کوئی ٹیکس ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ ہم غلط کام کرتے ہیں تو کوئی فرشتہ ہمیں ایک اٹھا کے مارتا ہے کہ یار تو کیا کر رہا ہے. نہیں، مہلت مہلت مہلت، ڈھیل ڈھیل ڈھیل. ٹھیک ہے، ایک وقت آئے پھر پوچھے گا کہ تمہیں کس لیے بھیجا تھا اور تم نے کیا کر کے آئے. ٹھیک ہے، تو اپنے گھر والوں کا بہت ہی خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی اور ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.